بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے امام، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کی، امام صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ الو ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا ہی کیوں پسند کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کر دیا ہے۔ جب الو نے دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس پرندے نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، اے نواسہ رسول، آپ مجھے حکم کریں تو میں ابھی الوؤں کی فوج لے کے آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر امام حسین علیہ السلام نے الو کو کہا، اے پرندے، یہاں میدان کربلا میں جو کچھ کل ہونے والا ہے، تم اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے۔ تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہو گیا۔ پرندے نے امام حسین علیہ السلام سے بار بار یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کے بار بار ضد کرنے پر مولا حسین علیہ السلام نے اس الو کو بھی میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے جانشینوں کو کس طرح سے شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا۔ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب شہیدوں اور امام حسین کے سر مبارک کو بدن سے جدا ہوتے دیکھا تو خوب رونے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا گیا، کس طرح سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو اذیتیں دیں۔ جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو یہ الو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے تمام خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنے آپ کو انسان سے دور کر لیا، جہاں پر انسان اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ تھا، لیکن لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کے چھت پر بولے تو اس کے ڈر سے لوگ اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر کو کوئی آفت آ گرے گی۔ ہمارے دوستوں، الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے۔ یہ تو بیچارہ معصوم سا جانور ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے دوستوں، آپ اس جاہلانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کو آپ پڑھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ دنیا میں الوؤں کی 510 اقسام ہیں، لیکن الو کو خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک بارن الو، دوسرا ٹریو الو۔ یاد رہے کہ دوسرے جانور اور پرندے انسان کے دشمن تو ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو جڑ سے ہی ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں اور کنووں میں بھی اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ اکثر لوگ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے الو بول دیتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گھماتے ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ الو اپنی نظروں کو گھماتا ہے۔ الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گھما کر اپنی نظر کو دوسری طرف لے کر جاتا ہے۔ الو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں۔ جب الو اڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے اڑنے کی کوئی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے دوستوں، بے شمار ملکوں میں لوگوں کے عقیدے الو کے بارے میں مختلف ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ کینیڈا والوں کا خیال ہے کہ اگر 3 دن الو مسلسل بولے تو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ الو کو دیکھنا بھی منحوس ہے۔ چین والوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کو الو نظر آ جائے تو گلی محلے میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی علامت مانتے ہیں اور بری آواز کو منحوس مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن سفید الو کو صاف مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیا جاتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کی گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہو جاتے ہیں، بے حد دولت برستی ہے۔ الو کے پر کو حساب کتاب کے بہی کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔